اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ہیں جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑوں گا۔ وہ ایک آدمی جس نے میرے نام سے وعدہ لیا پھر اسے توڑ دیا، دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، اور تیسرا وہ شخص جس نے اجرت پر ایک مزدور حاصل کیا تو اس سے اپنا کام تو پورا لیا لیکن اسے اس کی اجرت نہیں دی۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس میں وعدہ کو پورا کرنے، آزاد شخص کو نہ بیچنے اور مزدور کو اس کی مزدوری دینے کی ترغیب ہے۔ ہدیہ وغیرہ دینے کے بعد احسان جتلانے کی مناہی کا بیان۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقے برباد مت کرو۔ سورہ بقرہ آیت 164 کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 262۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں سے قیامت والے دن اللہ نہ کلام کریں گے، نہ رحمت کی نظر سے انہیں دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار ارشاد فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ نامراد ہوئے اور گھاٹے میں رہے، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، اور اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچنے والا۔ مسلم شریف۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اپنی ازار کو نیچے لٹکانے والا، یعنی اپنی شلوار، پاجامہ اور کپڑے کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے رکھنے والا۔ فائدہ، اس سے یہ واضح ہوا کہ شلوار، پاجامہ، پتلون اور تہبند وغیرہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اس کے برعکس ٹخنے بلکہ پیر تک بھی ڈھکنے ضروری ہیں۔ دوسرا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا ایک دم حرام ہے، لیکن سودا بیچنے کے لیے خریدار کو دھوکہ دینے کی نیت سے جھوٹی قسم کھانا تو اور زیادہ بڑا جرم ہے کہ اس میں 2 جرم اکٹھے ہو جاتے ہیں، جھوٹی قسم کا اور دھوکہ دڑی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے قوت کے حساب سے اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔